بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل ولی صلوات اللہ علیہ وآلہ فی حاضر الساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولی وحافظ وقائد وناصر دلیل عطاء تشفنہ والمدعو وناصر یا رب محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر بڑا بلند اور مقدس نام یک زبان ہے. نعرہ تکبیر سبحان اللہ. نعرہ رسالت ماشاءاللہ. نعرہ رسالت دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری پھر بھی کل قرآن نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت آل محمد کے ہر دشمن کا دانا ہے. ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ سیدہ مزید راضی ہو جائے. اجازت ہے ماشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ علی من یوم عداوتہم الی یوم الدین. خاندان سیدہ پہ بلند سے بلند کا دعا ہے میرے بانیان کی یہ سب کے عذاب کریم اہل بیت اپنی بارگاہ میں قبول کریں. جتنے صاحبان ولا و ادائے سب کے عذاب میں موجود ہیں یا جو مزید آنے کا ارادہ رکھتے ہیں سیدہ کلال قدم قدم پہ اجر اصلی جتنی دعائیں سنگیت کی ذمہ لگی ہیں پاکستان غیر پاکستان بسم اللہ ان سب حاضرین کی دعا اور وہ ساری دعائیں ملا کے تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. شرط قبول کرتا صلوات اتنی بلند پڑھ لیں کہ اس مزید رشک جب کر جائے. باپ جتنا حق رکھتے ہیں مجھے ان کا حکم اتنا ضروری تھا نہ چاہتا بھی تو حاضر بس ان کا کہہ دینا میرے لیے کافی تھا. اللہ ان کا سایہ. پہلی بار اس بارگاہ جلیلۃ القدر کا سجدہ ذکر کا لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ میں آپ کے درمیان اجنبی. اس کی پہلی اور آخری وجہ اسی ایک فکرے میں مجھے اندازہ ہو جائے گا جو مجھے کتنی دیر سبق سنانا ہے. پہلی بار آپ کے سامنے حاضری ہے لیکن آپ کے اور میرے درمیان اجنبیت اس لیے نہیں آ سکتی کہ آپ نے اور میں نے عالم ارواح میں کندھے سے کندھا ملا کے علی کو سلام. آپ نے اور میں نے عالم ارواح میں کندھے سے کندھا ملا کے علی کو سلام. چلے آپ نے دوبارہ کہنے کے لیے دیا ہے تو میں جملے کو اور خوبصورت کر کے پیش کروں. اجنبیت کی دیوار وہاں حائل ہوتی ہے جہاں مقصد ایک نہ ہو، نیت ایک نہ ہو، حیثیت ایک نہ ہو، طبیعت ایک نہ ہو، شیعت ایک نہ ہو، شریعت ایک نہ ہو. بھاجان صرف آپ کی توجہ اتنی زیادہ مجھے چاہیے کہ میں اپنے جملے آپ تک پہلی فرصت میں پہنچا سکوں. اور آپ کے اور میرے درمیان اجنبیت آئے بھی تو کیسے ہے. آپ کے اور میری نیت ایک ہے، حیثیت ایک ہے، طبیعت ایک ہے، شیعت ایک ہے، شریعت ایک ہے، سفر ایک ہے، رفتار ایک ہے، رانائی ایک ہے، سمت ایک ہے، منزل ایک ہے. منزل کا مالک علی ہے، تیرا بھی علی ہے، میرا بھی علی ہے. بس اتنی گزارش ہے کہ میرے ساتھ آپ ذرا زبان استعمال کریں گے، سر نہیں ہلائیں گے.
ویسے میں نے بزرگوں سے سیکھا ہے کہ صف اعضاء پہ سانس لینا بھی تسبیح سے کم نہیں ہے، لیکن آپ بولیں گے تو نجات مزید بڑھ جائے گا۔ پہلا جملہ آج کی اس مجلس کے حوالے سے جملہ نہیں ہے، اندر کی تپیش ماں کی گود سے ملا ہوا در سے ولایت کربلا کا تبرک ہے اور آپ کی نسلوں کی امانت۔ تسبیح سمجھ کے پیش کرنے جا رہا ہوں، یہی لفظ بتائیں گے کہ مجھے کتنی دیر جناب کو زحمت دینا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے، دعا چاہیے آپ سے، تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس کی حمد کو محمد، جس کی بلندی کو علی، جس کی عصمت کو بطول، جس کے حسن کو حسن اور جس کے مزاج کو حسین۔ تھوڑا سا آپ بولنے کی کوشش کیجئے میرے سے۔ اللہ آپ کو اشارے ولایت میں رکھے، وہ اللہ کہ جس کی حمد بلندی علی ہے، عصمت سیدہ ہے، حسن مزاج حسین۔ اس بات کو ذہن سے نکال دیجئے کہ میں پہلی بار آپ کے سامنے آیا ہوں، میری مجلس پہلی نہیں۔ آپ ایسے بولیں گے جیسے بولنے کا حق ہے۔ سیدہ کلال آپ کو اشارے ولایت میں رکھے۔ بندے اعتراض کرتے ہیں علی علی کرنے والے توحید نہیں پڑھتے، توحید بیان نہیں کرتے۔ یہ تیرے ذہن کی غلط فہمی ہے، اسے ذہن سے نکال دے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے بلند مرتبہ توحید ہے تو لے آ، وہ اللہ جسے پانچ تن سجدہ کرتا ہے۔ امام حسین آپ کو سلام تہہ دل سے شکر گزار، اس کی حمد کو محمد کہتے ہیں، یہیں رکنا چاہیے۔ انکل جی بندے کہتے ہیں شیعوں کو محمد پڑھنا نہیں، اعتراض ہے۔ اب یہ سفر ہے، سفر کے بعد پھر ربیع الاول ہے، اور ربیع الاول مسجدوں کے سپیکر کھل جائیں گے اور مولوی اعلان کہنا شروع کریں گے شیعوں کو محمد پڑھنا نہیں آتا، ہاں وہ والا نہیں آتا جو تو سنتا ہے۔ توجہ، امام حسین آپ کو سلامت رکھیے، وہ والا نہیں آتا، لیکن جملہ ذمہ داری سے ادا کر دو، جیسا محمد ہمیں ویسا نہ تیری پشتوں کو آتا، تھوڑا بول بھی آئیے میرے سے، نہ تیری نسلوں کو آتا ہے۔ اب فکرہ قبلہ میں پہلا اپنے مزاج کا کہنے جا رہا ہوں، قیمت مل گئی تو بسم اللہ، ورنہ آپ کا مقدر اور میرا نصیب۔ تمہیں محمد پڑھنا آئے بھی تو کیسے، تم نے محمد لیا ہے مولوی سے، اللہ اکبر، تم نے محمد لیا ہے مولوی سے، میں نے محمد لیا ہے مولا سے۔ اب میں دیکھوں گا کہ کون سا ذہن کتنی بلندی پہ بیٹھا ہوا ہے۔ تم نے محمد مولوی سے لیا، میں نے محمد مولا سے لیا، یہی تو وجہ ہے تمہیں محمد مولوی جیسا لگتا ہے، مجھے مولا جیسا لگتا ہے۔ امام حسین آپ کو سلام، تمہیں محمد مولوی جیسا لگتا ہے، آمین، مجھے مولا جیسا لگتا ہے، اور تمہارے ہاں محمد کا معیار یہی پڑھتی ہے، وہ محمد جس کے گھر کا پرنالہ کمرے میں گرا، جس کے گھر نہ سونا تھا نہ چاندی تھی، 9 11 یا 13 شادیاں تھی، 4 بھائی ایک بھی کوئی نہیں، اور معاذ اللہ وہ محمد جسے سارا دن بکریاں چرانے کے علاوہ کام ہی کوئی نہیں۔ میرے دوستوں، یہ شان مصطفیٰ نہیں، یہ توہین مصطفیٰ۔ مصطفیٰ سننا ہے تو پھر شیعہ مجلس میں آنا پڑے، ممبر کے قریب بیٹھنا پڑے۔ شیعہ ذاکر تمہیں بتائے گا محمد کہتے کسے ہیں، کیونکہ ہمارا تو معیار ہی محمد کا یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ اب سوچئے گا جن کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے ان کا اختتام کہاں تک جائے گا۔ ہمارے ہاں تو محمد شروع ہی یہیں سے ہوتا ہے۔ دعا چاہیے، محمد کہتے ہی اسے ہیں جو اپنی جبین وحدت مکین پہ آئے ہوئے نوری پسینے کو انگشت کی پشت پر لے کر یوں جھٹک دے، اللہ کسی قطرے کو ابراہیم کر لیتا ہے۔ ہائے ہائے، امام حسین آپ کو سلامت، اللہ کسی قطرے کو ابراہیم کر دیتا ہے، اللہ کسی قطرے کو اسماعیل بنا دیتا ہے، اللہ کسی قطرے کو موسیٰ بنا دیتا ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ چاہتا ہوں کہ ساری آوازیں مجھ تک پہنچے، بس یہی مجلس کا نتیجہ تھا میرے لیے جو آپ بزرگوں کی دعا ملی تھی۔ امام
امام حسین آپ کو سلامت رکھے. بس جملہ بہ جملہ میں نے آپ کو کعبہ قوسین او ادنیٰ کی سیر تک لے کے جانا ہے. بس ساتھ رہیے گا میرے. جس کے پسینے سے نبی بنتے, توجہ, اچھا نبی بنے ہیں رسول کے پسینے سے. چپ کر جاؤ تو بھی بنے, بول پڑو تو بھی بنے. ہاں یہاں سینٹرل پارک میں ہاؤسنگ سوسائٹی میں کہیں آپ نے دیکھا کوئی کارنر کوئی مارکیٹ میں یہ بندہ اعلان کر رہا ہو پسینہ لے لو؟ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کہیں دیکھا؟ کیوں بیٹا آپ نے دیکھا نہیں؟ سر آپ کا اور میرا گھر ایک ہی ہے. بچپن میں ہم نے رضوان بھائی سائیکل چھاپڑی والا کہیں دیکھا ہو کہ وہ ٹوکرا رکھا ہو سائیکل پہ اور وہ آوازیں دے رہا ہو پسینہ لے لو پسینہ لے لو؟ نہیں دیکھا نا. آپ کہو کہ ظہیر اچھے ذاکر ہو, تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ پسینہ بکنے والی شے نہیں. پسینے کے اوقات کیا ہے؟ یوں پیشانی پہ آیا, یوں انگلی پہ لے کے جھٹک دیا. مصطفیٰ کو اپنے جیسا کہنے سے پہلے ذرا گریبان میں اوقات دیکھا کر, جس کی جھٹکی ہوئی خیرات کا نام نبوت ہو. اللہ اکبر. امام حسین آپ کو سلامت. جس کی جھٹکی ہوئی خیرات کو نبوت کہے. اس مصطفیٰ کا کیا مقام ہے؟ سمجھ آ رہی میرے بھائی؟ امام حسین آپ کو سلامت رکھے. چاہتا تو ہوں کہ میں اپنے معیار پہ تمہیں لے آؤں تو پھر 2 جملے فضائل کی آپ کے سامنے تلاوت ہو جائیں. جس کی اچھا پہلے مجھے محمد کا پسینہ سمجھ کے دکھائیں. اللہ اکبر. میرے رسول کے پسینے کے قطروں کی تجلیاں تو دیکھ. قبلہ یقین جانیے یہ ذکر پہ میرا ہاتھ ہے. پنڈی سے لے کے کراچی تک مجمع دھمال کھیلتے دیکھیں ان فکروں پہ. اب آپ کی قوت پرواز کہاں تک ہے یہ تو فکریں مجھے بتائیں گے نا. آج ذرا میرے رسول کے پسینے کے قطروں کی تجلیاں دیکھ. میرے محمد کے پسینے کا ایک قطرہ کہیں فرشتوں سے سجدہ کرواتا ہے؟ بولیے بھائی جان, زحمت فرمائیے. ذکر میں بولنا عبادت ہے. اور مرد اللہ نے آپ کو بنایا ہے تو مرد کی شان ہے آل محمد کے ذکر میں بولنا. جیسے یہ اپنا وجود ثابت کر رہے ہیں, جیسے یہ بتا رہے ہیں کہ میں ذکر میں بیٹھا ہوں. اور سرکار صادق سے کسی نے پوچھا مولا مرد کی تعریف کیا ہے, مرد کہتے کسے ہیں؟ تو سرکار صادق نے مسکرا کے فرمایا ان الرجل من احبنا. مرد صرف وہ ہے جو ہم سے محبت کرے. پانیوں کا نعرہ حاضرین کا نعرہ مل کے نعرہ سیدہ گلال آپ کو حصار ولایت میں رکھے. رسول کے پسینے کا ایک قطرہ کہیں فرشتوں سے سجدہ کرواتا ہے, کہیں نجات کی کشتی کو پار اترواتا ہے, کہیں آگ کے سمندر کو گلزار بناتا ہے. توجہ. اور کہیں بولو نہ بولو تمہارے ظرف نصیب اور ضمیر کی بات ہے. فکرہ وہ ہے مجھے فرشتے داد دیے بنا نہیں رہ سکیں گے. میرے محمد کے پسینے کا وہ ایک قطرہ ہی تو تھا جو کوہتور پہ کھڑے ہو کے کسی پردے والے سے گفتگو کر کے کلیم اللہ بن گیا تھا. اللہ. امام حسین آپ کو سلامت. تہہ دل سے شکر گزار ہوں. اللہ آپ کو حصار ولایت میں رکھے. اچھا میں سارے نبیوں کی بات نہ بھی کروں, نہ ہی میں کر سکتا ہوں. 1,24,000 نبیوں کے نام ہی یاد نہیں ہوتے تو ذکر کہاں سے کریں. سیکنڈ لاسٹ نمبر پہ جو نبی ہے حضرت عیسیٰ. 4 معجزے جناب عیسیٰ کے اللہ نے قرآن میں بتائے. 4 معجزے. نظم بھی مجھے حکم ہے, وہ بھی میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا, لیکن چاہتا ہوں تھوڑا سبق بھی اچھے سے سنا دوں آپ کو. 4 معجزے جناب عیسیٰ کے قرآن میں اللہ نے لکھے. پتہ کون سے؟ حضرت عیسیٰ مردے زندہ کرتے تھے. قرآن کہہ رہا ہے مردے زندہ کرتے. اب اللہ کرے زبان وہ بولے جس کا بولنا علی کو اچھا لگتا ہے. ایک بندہ میرے مولا امیر کی بارگاہ میں حاضر ہوا. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا میرے محترم سامعین مجھ سے حوالہ مانگ لیں گے, نہ دکھاؤں قبر کی دیوار تک آپ کا مجرم ہوں, آواز بچا کے گھر لے جاؤ پھر تم جانا اور حسین جانے, میں کچھ نہیں کہہ سکتا. امیر کی بارگاہ میں بندہ حاضر ہوا. مولا سنا ہے عیسیٰ مردے زندہ کرتے تھے. علی فرماتے سچ ہے, میرا نام لے کے کرتے تھے. اللہ اکبر. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے 12ویں کے نالین پہ ماسو. علی فرماتے سچ ہے, میرا نام لے کے کرتے تھے. اچھا میرا دل ہے میں راز مشیت
کائنات میں تقسیم کروں. علی فرمائے بتا بقول تیرے عیسیٰ کیسے مردہ زندہ کرتے تھے؟ مولا میں نے دیکھا تو نہیں, میں نے سنا ہے, کیونکہ عیسیٰ 500 سال پہلے گزر گئے, میں آپ کے دور میں کھڑا ہوں. میں نے سنا ہے عیسیٰ گھر سے چلتے تھے, قبرستان پہنچتے تھے, قبر سلیکٹ کرتے تھے, قبر پہ پیر کی ٹھوکر مارتے تھے, قبر پھٹ جاتی تھی, مردہ کفن جھاڑتا ہوا کھڑا ہو جاتا. علی فرماتے اچھا عیسیٰ گھر سے جا کے کرتے تھے؟ اب مجھے نہیں پتا کون میرا اپنا ہے, کون پرایا, کون علی کو سوچتا ہے, کون علی کو مانتا ہے. عیسیٰ گھر سے جا کے کرتے تھے. جی مولا. علی فرماتے میں کھڑا ہوں مسجد نبوی کے صحن میں, جہاں ملک تیری مرضی کا. علی والا نہ بولے تو پھر کون بولے گا؟ جہاں ملک تیری مرضی کا, شہر تیری مرضی کا, قبرستان تیری مرضی کا, قبر بھی تیری مرضی کی. بس نبی اور بشر میں علی نے فرق رکھا. وہ ٹھوکر مارتا تھا, تو قبر پہ ہاتھ رکھ کے مجھ علی کا نام لے, مردہ نہ کھڑا ہو تو میں علی کیا ہوں. سارے بولو یہ میرے بھائی, میرے محترم, میرے عزیز بندے علی سے دامن پتہ کیوں بچاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ایک ہے, ولی کا بغض تو آخر شرارت کر ہی دیتا ہے. اب آپ کی 4 مصروں کا جواب میرے اندر کا شاعر مچل گیا, نہ پڑھوں گا تو پھر میں خود پریشان رہوں گا. ولی کا بغض تو آخر شرارت کر ہی دیتا ہے, عبادت کر نہیں سکتا وہ عادت کر ہی دیتا ہے. ولادت کی امانت میں خیانت ماں سے ہو جائے تو بندہ مرتضیٰ سے پھر بغاوت کر ہی دیتا ہے. اللہ امام حسین آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کے ذوق کو ہمیشہ 4 چاند لگائے رکھے. 4 موجے جناب عیسیٰ کے. پہلے مردہ زندہ کرتے تھے, دوسرا مادرزاد اندھوں کو آنکھیں دیتے. قرآن کہہ رہے ہیں یعنی کہ جو پیدائشی اندھا پیدا ہوتا تھا, جناب عیسیٰ ہاتھ لگاتے تھے آنکھوں پر, آنکھیں مل جاتی تھی. تیسرا معجزہ کوڑ کے مریضوں کو مس کر کے شفا دیتے تھے. تحفہ دو آپ کے مجمع کو, تحفہ دو. مس کرتے تھے جناب عیسیٰ, جسے ڈاکٹر حکیم لا علاج قرار دیتے تھے, جناب عیسیٰ صرف ہاتھ سے مس کرتے تھے. اور اللہ کرے میں پہنچا سکوں, مس کرنے سے ہی ان کا لقب مسیح بنا. اللہ جناب عیسیٰ کو مسیح کہتے ہیں نا, مس کرنے سے ہی انہیں مسیح کا لقب ملا ہے. اب شہپر مودت ہے تو کرنات علی کا دم میں تمہیں فصیل عرش کی سیر پر لے جاؤں. یہ مس کرنے کا ہنر پتہ کہاں سے عیسیٰ کو ملا ہے؟ اسی نے تو دیا ہے جو 3 شعبان مس کروا کے فرشتوں کو مار دیتا ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. بس جلدی جلدی میں نتیجہ دوں اور گزر جاؤں آپ کی دعا کے سارے چلے. مردے زندہ کرتے تھے, آنکھیں دیتے تھے, کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتے. چوتھا اور آخری معجزہ جو مولویوں کے گلے میں آج بھی اٹکل بن کے اٹکا ہوا ہے, اسی میں تو علی کی ولایت کا راز چھپا ہے. وہ پتہ کون سا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تھوڑی سی مٹی اکٹھی کرتے تھے, تھوڑا سا پانی ملاتے تھے. آپ پہنچ گئے, میں کہتا ہوں سیدہ آپ کو حصار ولایت میں رکھے. اللہ کرے زبان وہ بولے جس کا بولنا علی کو اچھا لگتا ہے. بزرگوں سے دعا چاہیے, ہم اثر میرا ساتھ دیں گے. تھوڑی سی مٹی اکٹھی کرتے تھے, پانی ملاتے تھے, ہاتھ کی 2-4 جنبشیں دیتے تھے, ایک پرندے کی شکل بنتی تھی, عیسیٰ پھونک مارتے تھے, پرندہ علی علی کرتا ہو جاتا تھا. اللہ امام حسین آپ کو سلامت رکھے. ہاں پرندہ خلق کرتے تھے عیسیٰ. اللہ اکبر, نکل کی زبان سے بات میں کیا کروں. اب قرآن ہے, پرندہ عیسیٰ خلق کرتے تھے, کوئی مانے تو بھی کرتے تھے, کوئی نہ مانے تو بھی کرتے تھے. ایک بندہ میرے مولا امیر کی بارگاہ میں حاضر ہوا,
आवाज देके कहता मौला सुना है ईसा परिंदा खल्क करते थे। अली फरमाते कुरान का फैसला है तो करते थे। मौला आपका भी कोई ऐसा कमाल है, ज्यादा से ज्यादा किताब मांगोगे ना, वो तुम्हारा हक है। न दिखाऊं जो झूठे की सजा वो मेरी, मेरे बाद मेरे बानी को कोई बंदा परेशान न करे। डायरेक्ट इनसे नंबर लीजिएगा, मुझे फोन कीजिएगा, मैं किताब का व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट न सेंड करूं, जो झूठे की सजा वो मेरी। मौला ईसा परिंदा खल्क करते थे, आपका भी कोई ऐसा कमाल है? अली फरमाते जाहिला, मुझे मरियम के बेटे के बराबर न तोल, कुछ आप परिंदा बनाना, कुछ आदम बनाना। क्या कहने, अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे, वो परिंदा बनाते थे। मैं वो हूँ, अली का खुद फरमाने अन्नल्लज़ी खम्मरता तीनता फी यौम 40, आदम की मट्टी को 40 दिन तैयार मैं अली ने किया है। अल्लाह अकबर। परिंदा बनाते थे। 4 मौजे सुन लिया आपने जनाब ईसा। परिंदा खल्क करते थे, मुर्दा जिंदा करते थे, आंखों को शिफा देते थे, कोड़ के मरीजों को शिफा देते थे। है मोहम्मद का पसीना। परेशान हो गया। यकीन जानिए मेरे पास इससे आसान मजलिस नहीं थी। 4 मौजज़े जनाब ईसा के कुरान ने बताए। मुर्दे जिंदा करते थे, आंखें देते थे, शिफा देते थे, परिंदा खल्क करते थे। है मुस्तफा का पसीना। नाज़िम मेंबर साहब, इसका मतलब ये है, मैं कहने का हक रखता हूँ ना, परिंदा खल्क करता था तो मोहम्मद का पसीना। बंदे चुप कर गए हैं, चलो कोई बात नहीं। पसीना मुस्तफा का परिंदा खल्क करता था, कोड़ के मरीजों को शिफा देता था तो मोहम्मद का पसीना। तवज्जो, मस करके शिफा देता था तो मोहम्मद का पसीना, मुर्दा जिंदा करता था तो मोहम्मद का पसीना। अब मुझे नहीं पता किसके सर से बात गुजर जाएगी और किसके लौहे दिल पर उतर जाएगी। किसी डॉक्टर से पूछ लीजिएगा, किसी हकीम से पूछ लीजिएगा, वरना किबला से पूछ लीजिएगा, कोई फिजिक्स केमिस्ट्री का स्टूडेंट मेरे मजमे में है तो उससे पूछ लीजिएगा। पसीना 70 दर्जे पस्त होता है, लहू 70 दर्जे बुलंद होता है। फिर सुनो, पसीना 70 दर्जे पस्त होता है, लहू 70 दर्जे बुलंद होता है। अब ये घर जाके सोचना, जिसका पसीना परिंदा खल्क करता है उसका लहू क्या करता होगा। आपने लगाना है, देखूंगा कि किसके दिल से आवाज के लिए हर्जी बना पानी मेरा हाजरी सबके लिए कितना के करूंगा बात अदब से हदूद के अंदर, करूंगा बात अदब से हदूद के अंदर कि दीन बंद है जैसे दरूद के अंदर। अली के नाम का नारा वही लगाता है, हलाल खून है जिसके वजूद के अंदर। लीजिए नारा इमाम हुसैन आपको सलामत रखे, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। हो सकता है मेरी जिंदगी की आखिरी मजलिस हो। कल रात कब्र में अली ने पूछ लिया, मिंबर मिला था, हक पड़ा था या नहीं पड़ा था? मैं कदमों पे रुखसार रख के कह दूंगा, मौला मैं अपने हिस्से का काम कर रहा है, अब तेरे नौकर जाने, तेरे शिया जाने, उनके अकीदे जाने, और तू जान। जिसका पसीना परिंदे का खालिक है, सोचना जरूर उसका लहू क्या क्या करता होगा। और बताओ फिर मैं उसके बारे में क्या कहूँ, उसके बारे में जिसके लिए रसूल ने 1 मर्तबा नहीं करोड़ों मर्तबा कहा, या अली अंता लहमो का लहमी व दमो का दम। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। रमजान की ट्रांसमिशन में बैठ के बंदे ये कहते हैं अली मफजूल है, नबी अफजल है ना, कप्तान ने इस अकीदे की इजाजत नहीं है फीका जाफरिया में। कम से कम सोचना जरूर आज के बाद, नबियों और अली में इतना फर्क तो होना चाहिए ना जितना पसीने और लहू में होता है। अल्लाह अकबर। कायनात की मलका तुम्हें, अच्छा एक अहले सुन्नत आलम दीन का फिक्रा याद आ गया। उन्होंने जो ज़ाहिरी पैकर रसूल का लिखा है, ये जो जमीन पे चला है रसूल का ज़ाहिरी बदन, अहले सुन्नत के एक आलम दीन लिख रहे हैं उस पर। वो कह रहे हैं कि वजहहु मिन, खुदा की कसम इतना प्यारा फिक्रा है ना, आज वो सुन्नी आलम दीन मिल जाए ना तो मैं हाथ चूमूं, इतना प्यारा फिक्रा लिखा है। देखो देखो, सुन्नी होना जुर्म नहीं है, आले मोहम्मद का दुश्मन होना जुर्म है। हाय हाय, पैगाम देना है ना, मोहब्बत का पैगाम देना है ना। इमाम और शिया भाइयों से मैं दस्तबस्ता अपील किया करता हूँ कि सुन्नी भाइयों से प्यार किया करो, इन्हें करीब बिठाया करो।
तुम इन्हें आले मोहम्मद की तबलीग नहीं करोगे तो फिर इन्हें कैसे पता लगेगा? क्या बात पहले बेचारे मौलवी के चुंगल में फंसे हुए हैं। और सुन्नी भाइयों से भी हाथ जोड़ के इल्तमास करता हूँ, आया करो आले मोहम्मद के जिक्र में। उसकी वजह यह है कि ये जिक्र उनका है जो निकाह तोड़ते नहीं बल्कि जोड़ते हैं। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन आपको हिसार विलायत में रखे। अच्छा जी, दो फिक्रे और सुन्नी और नाज़िम का टुकड़ा और जाऊं मैं आपकी दुआ के सारे तले, राजी रहिएगा। सैयदा कलाल आपको वो सुन्नी आलम दीन लिख रहा है कि रसूल का जो ज़ाहिरी बदन है, पैकर है, वो जमीन पे जो चला है वो कैसे बना? वो कहते हैं वजहहु मिनर रिज़ा व ऐनैहि मिनल हया व शफतैहि मिनत तस्बीह व लिसानहु मिनज़ ज़िक्र। वो लिख रहे हैं अल्लाह ने अपनी सारी रज़ाओं को इकट्ठा किया, मोहम्मद का चेहरा बना दिया। बोलिए ना यार, चुप करके बैठने बहादुरी तो कोई नहीं है ना। अल्लाह ने अपनी सारी रज़ाओं को इकट्ठा किया, रसूल का चेहरा बना दिया। अच्छा, रसूल का चेहरा बना है अल्लाह की रज़ा से। इसका मतलब ये है ना कि रसूल इधर देखेंगे तो अल्लाह की रज़ा देखेगी। सही कह रहा हूं ना? बोलिए ना, फिर सही पढ़ रहा हूं तो बोलिए, तायीद कीजिए। अल्लाह की रज़ा उधर देखेगी जिधर मोहम्मद देखेंगे। रसूल इधर देखे तो अल्लाह की रज़ा इधर, रसूल इधर देखे तो अल्लाह की रज़ा इधर। उठ के भी खड़े हो जाओ तो फिक्रे की कीमत नहीं है। जिधर रसूल मुड़े उधर अल्लाह की रज़ा मुड़ती है। मुझे एक वक्त याद आ रहा है, ईद का दिन था, इधर हसन बैठे हुए थे, इधर हुसैन बैठे हुए थे। हसन कहते थे नाना इधर, तो अल्लाह की रज़ा इधर चल पड़ती थी। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। हुसैन कहते थे नाना इधर, तो अल्लाह की रज़ा इधर चल पड़ती थी। तवज्जो, वो कह रहे वजहहु मिनर रिज़ा, अल्लाह ने अपनी सारी रिज़ाओं को इकट्ठा किया, मेरे मोहम्मद का चेहरा बनाया। वो कहते व ऐनैहि मिनल हया, अल्लाह ने अपनी सारी शर्मो हया को इकट्ठा किया, रसूल की आंखें बना दी। वो कह रहे व शफतैहि मिनत तस्बीह, अल्लाह ने अपनी सारी तस्बीह को इकट्ठा किया, रसूल के लब तराशे। वो कहते व लिसानहु मिनज़ ज़िक्र, अल्लाह ने अपने सारे ज़िक्र को इकट्ठा किया, मोहम्मद की जुबान बना दी। अब मैं देखूंगा ना अली को सलाम कौन करता है और सोच के बाद कौन गुजार देता है। मोहम्मद के होठ है अल्लाह की तस्बीह, मोहम्मद की जुबान है अल्लाह का ज़िक्र। तस्बीह वाले होठों में रहने वाली हकीकत ज़िक्र जुबान से। अल्लाह जाने रसूल ने कितनी बार कहा या अली ज़िक्र तेरा अल्लाह की इबादत। इमाम हुसैन आपको सलामत है। हकीकत तस्बीह होंठों में रहने वाली हकीकत जिक्र जुबान से। रसूल ने अल्लाह जाने कितनी दफा कहा अली का जिक्र इबादत है। जितना प्यारा आपने नारा लगाया ना, आपने बहुत बेहतरीन नारा लगाया, लेकिन उतना जवाब नहीं आया। मैं एक मिसाल पैगाम समझ के दिया करता हूँ, मिंबर से आपको भी देता हूँ, तोहफा भी है पैगाम भी है। अली का नाम बुलंद आवाज से लिया, गज वज के लिया करो, हाथ बुलंद करके लिया करो, सीना चौड़ा करके लिया करो। उसकी वजह पता क्या है? मैं मिसाल दे रहा हूँ। मैं बैठा हूँ मिंबर पे, अंकल जी मेरा नाम है ज़हीर, हो सकता है इस इज्जत वाले कारवान में कोई मेरा हम नाम बैठा हो, उसका नाम भी ज़हीर हो। अगर बानी मजलिस वहाँ बारगाह के कोने में खड़े होकर आवाज दे ज़हीर, ईमान से बताओ मैं मिंबर से देखूंगा, वो सफ़े अज़ा से देखेगा, फिर पता नहीं मुझे बुलाया है या उसे बुलाया है। यही तो मैं अपनी इज्जत वाली कौम को समझाता फिरता हूँ, अली बुलंद आवाज से कहा करो। जब तुम या अली कहते हो, नजब से अली देखते हैं, अर्श से बुला देगा। मोहम्मद अली साहब का, अली कुली और आपका सबका नारा, जुबान के साथ दिल बोलना, अली मौला, अली मौला, अली मौला, एक तो और दो मिसालें कायनात में दो भाईजान मोहतरम,
مثالیں ہی دو ہیں کائنات، یا اس نے اپنا نام علی رکھا یا اس نے میرے مولا کو علی کہا۔ توجہ، اور دوسری مثال، یا اس نے خود کو مومن کہا، اب تو بولنا چاہیے تھا نا آپ کو، یا اس نے اپنا نام مومن رکھا یا علی والوں کو مومن کہا۔ چلے آئے اللہ سے سوال کرتے ہیں نا، میں اکیلا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا تو دیر لگ جائے گی، سارا کاروان میرے ساتھ چلے گا تو جلدی خیرات مل جائے گی۔ پالنے والے تو کیوں مومن ہے، یہ کیوں مومن ہے؟ تو اللہ آواز دے کے کہہ رہا ہے ان کو بتا دے یہ اس لیے مومن ہے ان کے دل میں علی رہتا ہے۔ توجہ، یہ اس لیے مومن ہے ان کے دل میں علی رہتا ہے۔ اچھا پالنے والے اس کا تو دل ہے، اس میں تو علی رہتا ہے، تو کیوں مومن ہے؟ کہتا ہے میرا دل ہی علی ہے۔ اللہ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ تو علی بلند آواز سے تلاوت کیا کرے۔ توجہ، کائنات کی ملکہ آپ کو حصار ولایت میں رکھے، جدھر محمد دیکھے ادھر اللہ کی رضا چلتی ہے۔ اور اسی رسول نے حقیقت تسبیح زبان سے، حقیقت ذکر زبان سے پتہ نہیں کتنی دفعہ علی پڑھنا سکھایا، ایسا علی پڑھا کہ پڑھنا سکھایا۔ عزت آل محمد کی قسم ہے، ایک موقع مجھے یاد آ رہا ہے کہ رسول بیٹھے ہوئے تھے ممبر پہ، صحابہ کا مجمع تھا اور رسول معراج پڑھ رہے تھے۔ میں بالکل پریشان نہیں ہوا، نہ میں استادہ بندہ ہوں بھی اتنی بڑی دعوت کے بعد چھوٹے لیول کی شائع آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ سوچتے رہ جائیں گے اور میں ہوا کے جھونکے کی طرح گزر جاؤں گا۔ آپ چپ کر گئے، میں پھر فکرہ دہرا رہا ہوں، رسول معراج پڑھ رہے تھے۔ ہو سکتا ہے میرے کہنے سے پہلے کوئی پہنچ جائے۔ رسول معراج پڑھ رہے تھے، پھر بھی نہیں پہنچے تو آؤ میں پہنچاتا ہوں۔ سوچو تو صحیح وہ کیسا روح پرور ماحول ہوگا جب صاحب معراج پڑھ رہا ہوگا۔ آئے 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 امام حسین آپ کو سلامت رکھے، رسول پڑھے تھے معراج، اور معراج پڑھتے 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 بس میں اپنی نوکری کی آخری سرحد پہ آ گیا، زیادہ زحمت نہیں دینی، دعا لینی آپ سے اور جاؤں آپ کی دعا کے سارے تلے۔ رسول پڑھ رہے تھے معراج پڑھتے 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 رسول نے فرمایا یہ بھی دیکھا معراج پر میں نے، یہ بھی دیکھا، 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 یہ بھی دیکھا۔ پتہ نہیں میرے سردار کی طیب زبان سے کیا نکلا کہ میں نے یہ بھی دیکھا۔ کوئی تو پہنچا ہوگا، کوئی تو پہنچا ہوگا، کوئی تو پہنچا ہوگا۔ پتہ نہیں رسول کی زبان سے دوستوں کیا نکلا کہ میں نے یہ بھی دیکھا۔ انکل جی دربار رسالت میں کوہنیاں چلنے لگی، بول تو سکتے نہیں تھے ادب رسالت سے، کوہنیاں مار کے ایک دوسرے کو کہنے لگے ما ذلہ فی محبت ابن امہ ہی، اللہ معاف کرے رسول چچا زاد بھائی کی محبت میں گمراہ ہو گیا۔ تو رسول کے بولنے سے پہلے سورہ نجم کی آیت بول پڑی، اللہ ارشاد فرما کے کہنے لگا بما صاحبکم وما اصلہ، خبردار تمہارا مالک نہ گمراہ ہوا نہ بھٹکا۔ تو میں 1400 سال پہلے سمجھ گیا علی اللہ کا وہ راز ہے جس کے فضائل محمد بھی پڑھے تو فتویٰ لگ جاتا ہے۔ اللہ تو علی پڑھنا چاہیے، ہر جگہ پڑھنا چاہیے، بالکل پڑھنا چاہیے۔ کیوں پڑھنا چاہیے علی؟ اس لیے پڑھنا چاہیے کہ رسول نے حکم دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک موقع رسول پھر معراج پڑھ رہے تھے، توجہ، رسول معراج پڑھ رہے تھے اور بتا رہے تھے رسول شب معراج بستر سے لے کر آؤ ادنا کے پردے تک دعا چاہیے۔ رسول فرما رہے تھے شب معراج بستر سے لے کر آؤ ادنا کے علی والوں کے سامنے علی چھپانا نہیں چاہیے، علی پڑھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کسی کی امانت تو کسی تک پہنچ جائے نا۔ رسول فرما رہے تھے بستر سے لے کے شب معراج آؤ ادنا کے پردے تک میں جہاں 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 سے بھی گزرا میں نے وہاں بھی علی دیکھا۔ سمجھ گیا؟ وہاں بھی علی دیکھا، وہاں بھی علی دیکھا، وہاں بھی علی دیکھا، وہاں بھی علی دیکھا، وہاں بھی علی دیکھا۔ مجھے اپنے مولا کو راضی کرنا ہے، بندوں کی مجھے پرواہ نہیں، قبر میں علی نے آنا ہے، بندوں نے نہیں آنا۔ کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے، وہاں بھی علی، 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 وہاں بھی علی۔ یا رسول اللہ کہاں کہاں علی دیکھا؟ عزت آل محمد کی قسم ہے، زندگی کی سانسیں تھوڑی ہیں، وہ جگہ زیادہ ہے جو رسول نے گنوائی۔ وہاں بھی علی، وہاں بھی علی، وہاں بھی علی، وہاں بھی علی، وہاں بھی علی۔ یا رسول اللہ کہاں کہاں علی دیکھا؟ رسول آواز دے کے کہتے سنو حق کے لطیف جود و سخا پر ہے یا علی،
اب آپ نے کہا تھا نا بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. اب آپ کے لیے تحفہ دینے جا رہا ہوں. حق کے لطیف جود و سخا پر ہے یا علی, سورج ستارے چاند سما پر ہے یا علی, افلاک کی حدود و بقا پر ہے یا علی, لولاک کی خلا میں ہوا پر ہے یا علی, خلد بری کی باد سما پر ہے یا علی, موت و حیات قدر و قضا پر ہے یا علی, موت و حیات قدر و قضا پر ہے یا علی, سارے ملائکہ کی ابا پر ہے یا علی, جبریل کی حسین قبا پر ہے یا علی, مریم کے سر کی نیک رضا پر ہے یا علی, سرور کی لخت دل کی قصا پر ہے یا علی, ہجرت کو کبریا کی رضا پر ہے یا علی, معراج میں خدا کی جگہ پر ہے یا علی, مومن کی ہر صلاۃ ولا پر ہے یا علی, نقطہ بائے بسر خدا پر ہے یا علی, الحمد کی نفیس صدا پر ہے یا علی, نیت رکھو قیام دعا پر ہے یا علی, سجدے میں اپنے رب کی ثنا پر ہے یا علی. کس کس جگہ سے ذکر علی تم مٹاؤ گے, کعبہ کو یا قرآن کی سطریں جلاؤ گے, میرا علی تو نام ہے اللہ کا جاہلو, بچنا اگر علی سے جہنم میں جاؤ گے. اوپن خدا میں مل کے میرے مولا کا نعرہ, سب سے پہلے نعرہ تکبیر, نہیں بانیے میں ہوئی سانسی بلا کے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, جناب امام حسین کا نعرہ تو ایک نعرہ لگائیے, سب کو پتہ چلے جی ہم رسول اللہ سے پیار کر رہے ہیں مل کے, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا حیدری. امام حسین آپ کو سلامت. اگر دنیا ولایت علی تسلیم کر لیتی, بس اتنا ہی پڑھنا تھا جی. میں مصائب کی طرح کافی ہو گیا, فضائل راضی ہیں. اگر دنیا ولایت علی تسلیم کر لیتی, فکرہ پہلا ہے رونے کے لیے, پھر آتی رونے کی. اگر دنیا ولایت علی تسلیم کر لیتی, محمد کی بیٹی دربار نہ جاتی, علی کی بیٹی بازار نہ جاتی. عظم اللہ حضورکم, تقبل اللہ حضورکم. اللہ تمہارا قصہ قبول فرمائے. کئی محمد کی بیٹی بھی دربار ہے, کئی علی کی بیٹی بھی دربار ہے. چلے رو پڑے ہیں تو آپ کی محبت ایک ایک فکرہ کہتا ہوں. گئی رسول کی بیٹی بھی دربار, گئی بطول کی بیٹی بھی دربار, لیکن رونے والا فرق بڑا ہے. جب رسول کی بیٹی گئی تو ہاتھ کھلے ہوئے. عظم اللہ حضورکم, تقبل اللہ حضورکم. سر پہ ماتم کرنے والے, چہرے پہ ماتم کرنے والے, یہ سید سجاد کی سنت ہے. پتہ نہیں کس کے پہلو کے ساتھ سجاد خون بیٹھا رو رہا ہے. چلو ایک فکرہ تمہاری محبت میں اور کہتا ہوں. رسول کی بیٹی جو دربار گئی تو اس کا بھائی کوئی نہیں تھا. جتنی آوازیں بلند ہو رہی ہیں, سرکار صادق فرمایا کرتے تھے, اللہ ان آوازوں پہ رحم فرما جو حسین کے غم میں بلند ہوتی. رسول کی بیٹی گئی تو بھائی کوئی نہیں تھا. عزادارو, علی کی بیٹی کے 18 بھائی تھے. اب جو ادب سن کے رونے کے عادی ہیں نا, جو ماتم کرنے کے لیے آئے ہیں, جس کا بھائی کوئی نہیں تھا اسے گھر بلا کے مارا گیا, جس کے 18 بھائی تھے اسے بازار میں مارا گیا. عظم اللہ حضورکم, تکب بسم اللہ بسم اللہ. بس ہوگی ہے مجلس, رولانا مقصد ہے, امتحان نہیں لینا آپ کی محبت کا. عزادار بنا ہی رونے کے لیے, بنا ہی ماتم کے لیے. عظم اللہ حضورکم, تقبل اللہ حضورکم. سیدو خیر سیدو, بندے پوچھتے ہیں شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں. آج کتنی ہے سفر کی؟ 11 ہوگی. 11 سفر, 11 کا بھی دن گزر گیا. فکرہ اگر میں نے پہنچا لیا تو قبر میں بھی ماتم کے لیے کافی ہے. عزادارو, 10 محرم کربلا کا غریب قتل ہوا ہے. آج ہے 11 سفر.
31 दिन गुजर गए, सज्जाद की पोस्ट पे कभी अकबर का कातिल मारता है, मरहबा 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 मरहबा, कभी शबीर का कहा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। कितना मातम कर सकते हैं आप, बने मातम के लिए, लेकिन फिर भी कितना कर सकते हैं। सबसे ज्यादा मातम किया है आपने 10 मुहर्रम को, 10 मुहर्रम को किया होगा। यकीनन जंजीर ज़न बैठे होंगे मेरे मजमे में, मैं खुद भी मौला का जंजीर ज़न मातमी हूँ। 10 मुहर्रम को सबसे ज्यादा मातम करते हो तुम, खून का मातम। लेकिन एक बात याद रखना, ये मेरी नसीहत भी है, वसीयत भी है, आप तक पैगाम भी है। 10 मुहर्रम को जंजीर मारने के बाद शाम गरीबा की मजलिस सुनने से पहले घरों में न जाया करो। सवाल करने का हक रखते हैं आप, घर भी हमारे, पर्देदार भी हमारे, हम क्यों ना घर जाएं। जुड़े हुए हाथ देखना जुमला सख्त है, मैं छुपा नहीं सकता। जब तुम जंजीर मार के घर चले जाते हो ना, वही वक्त होता है जब सज्जाद की पोस्ट पे पहला ताज़ियाना। मरहबा मरहबा मरहबा, आज़म अल्लाह हुजूरकुम। अल्लाह करे ये मुकद्दस आंखें हुसैन के रोज़े पे जाके मसो। सैयदो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सैयदो 10 मुहर्रम को तेरी पोस्ट भी जख्मी होती है, हुसैन के सज्जाद की पोस्ट भी जख्मी होती है। लाड़का ना सिंध में चाचू जी, इस जुमले के आगे मुझे किसी ने पढ़ने ही नहीं दिया। अब चाहता हूं तुम्हें भी मातम वैसे अता हो जाए। 10 मुहर्रम को आपकी पोस्ट भी जख्मी, हुसैन के सज्जाद की पोस्ट भी जख्मी। लेकिन रोने वालों फर्क बड़ा है, जब आप और मैं जंजीर मार के घर जाते हैं ना, हमारी छोटी छोटी बहनें अर्के गुलाब में कपड़े भिगो के हमारी पोस्टों से लहू को साफ करती थी और रो रो के कहती थी, भैया मुबारक हो, बड़े प्यारे जंजीर मारा है। रोने वालों जब सज्जाद की पोस्ट जख्मी होती थी ना, मासूमा के हाथ में रो रो के कहती थी, काश बहन के हाथ बिस्मिल्लाह। मरहबा मरहबा मरहबा, आज़म अल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आप मेरे बुजुर्गवार हैं, अज़ादार हैं, हाथ ना जोड़िए। जितनी दफा हुक्म करे बेटा पढ़ने के लिए तैयार है, कोई मोमिन जाकिर के आगे हाथ ना जोड़ा करे। जब तुम हाथ जोड़ते हो ना, हमें मासूमा की मिन्नतें याद आती है, जो बाबा के कातिल से रो रो के कहती थी, नमार मेरी दादी ने चकिया बिस्मिल्लाह। मरहबा, मजलिस ने करबला बन गई है। अल्लाह तेरा मात बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बस 2 के 2 जुमले, बड़ा रो पड़े हो, सर पे मातम हो रहा है। 2 जुमले, ज्यादा मोहब्बत नहीं करी आसमानी, मारना मकसद ही नहीं, रुलाना मकसद है। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। सैयदो खैर सैयदो, जिस बच्ची के नाम से मंसूब है ना आज की मजलिस, उसका नाम सकीना नहीं, उसका नाम है फातिमा। जुमला सुनोगे रोने वालों, नाम है फातिमा। इस जुमले के बाद किबला मैं मेंबर छोड़ भी दूं ना, मेरे हिस्से की मजलिस पूरी है। नाम सकीना नहीं, नाम है फातिमा। हुसैन प्यार से सकीना कहते थे। पता कब कहते थे? जब हुसैन सफर से वापस आते थे ना, मासूमा को सीने पे सुलाते थे, बच्ची को नींद आती थी, हुसैन सर पे बोसा दे के कहते थे, अंते सकीना, तू मेरे सीने का सुकून है। अब ये जुड़े हुए हाथ देखना, अदादारो जुमला सख्त है, मैं छुपा नहीं सकता। रोने वालों, हुसैन प्यार से सकीना कहते थे, मुसलमान फातिमा समझ के मारते थे। कोई तमाचे मारता था, कोई बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हुसैन सकीना कहते थे, मुसलमान फातिमा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। चलो उर्दू अदब के 2 मिसरे हैं, वो सुन लीजिए। जिंदगी का पता नहीं, मर जाना आखिर कब्र है, हसरत ना रह जाए, सफेदा नसीब हुई मातम न कर सके। कौन सकीना? वो बाबा के सीने का तावीज बेटी। हाय जरूर कर देना दादारो, वो बाबा के सीने का तावीज बेटी, वो आबिद की आंखों से बहती रही है। मसाइल तो मैं पढ़ गया रोने वालों। ये सज्जाद की आंखों से खून नहीं बहता था, मासूमा के दुख जारी होते थे। वो बाबा के सीने का तावीज बेटी, जिनकी छोटी औलाद है, वो बाबा के सीने का तावीज बेटी, वो आबिद की आंखों से बहती रही है। मिसरा सुनिएगा न्याज़े हुसैन, गिरे नो के नेज़ा से शबीर मौला, जहां रास्ते में वो गिरती रही है। मर जाऊं ये जुमले न पढ़ सकूं, कभी पुश्त नाका पे बांधी गई है। शायद मेरे पहुंचाने में कमी रह गई है, शायद मैं अपनी कोताही तस्लीम कर रहा हूं, शायद मेरी किताबत का जुर्म रह गया। पता मैंने किस वक्त की बात की है? कभी पुश्त नाका पे बांधी गई है। रोने वालों, जब 2 मील करबला से काफिला बाहर आया है ना,
اللہ لعنت کرے سجاد کے پاس یہ شمر کمینہ آیا ہے. حرام زادہ آ کے کہتے ہیں سید سجاد میں نے سنا ہے تیری ایک 4 سال کی بہن ہے. سجاد فرماتے ہاں تو نے سچ سنا ہے. کمینہ کہتا اس بچی کو تیرے بابا سے بڑا پیار تھا, تیرے بابا کو اس بچی سے بڑا پیار تھا. سجاد فرماتے ہاں ظالم تو نے سچ سنا ہے. کمینہ کہتا سچ ہے تو اس بچی کی محبت کا علیحدہ امتحان ہے. منہ پہ ماتم کر کے سجاد فرماتے ظالمہ حیا کر, چادر مٹوا کے, بندے چھدوا کے, تماچے کھا کے, گلے میں رسیاں باندھ کے وہ شام کا سفر تو کر رہی ہے اور کون سی محبت کا امتحان رہ گیا ہے. حرام زادہ کہتا ہے اس بچی کے لیے علیحدہ سواری کا حکم ہے. سید سجاد تڑپے آوازی ظالمہ حیا کر, 4 سال کی بچی ہے, علیحدہ سواری پہ کیسے بیٹھے گی. کمینہ کہتا سجاد مجھے بٹھانا آتا ہے, رونے والا میں کتاب والے فکرے نہیں پڑھ سکتا, نہ میری زبان میں وہ طاقت ہے. کسی سید سے کہیے گا وہ مقتل صحیح سنائے آپ کو, بس میں اشارہ کرتا ہوں. کمینے نے سجاد کی پوسٹ پہ کربلا لکھنا شروع کی. رونے والا قلم اتنی تیز تھی سیاہی کاغذ سے باہر آنے لگ گئی. ماں کی گود میں تڑپی 4 سال کی بطور رو کے کہتی ہے سجاد تازیانے نہ کھا, مجھے پوسٹ ناکا پہ بٹھا دے. اور رونے والے بس میں اشارہ کروں گا ہاتھ کڑیوں والے ہاتھوں پہ سورہ رحمان کی تفسیر کو سجاد نے اٹھایا, بڑے احترام سے ناکا کی پوسٹ میں بٹھایا. اور رونے والوں چوتھے قدم پہ اونٹ پہنچا, یا کھڑے ہوئے اونٹ سے حسین کی بیٹی زمین پہ گر پڑی. تڑپ کے کہتی ہے سجاد میری پسلیاں ٹوٹ گئی, سجاد میں دادی کی طرح زخمی ہو گئی. اور رونے والا کمینہ کہتا سجاد دوبارہ پوسٹ میں بٹھا, اور رونے والا سجاد نے ناکا پہ بٹھایا. حرامی نے رسیوں سے باندھنا شروع کر دیا. رونے والا تازیانہ مارتا تھا, تازیانہ ناکا کو لگتا تھا, حسین کی بیٹی کو لگتا تھا. تڑپ کے کہتی تھی سجاد میں تیری 4 سال کی